الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق عز و جل کے لیے جو کل کائنات کا مالک ہے۔ انگنت بار درود و سلام سرور کائنات رحمت دو جہاں حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے رحمت رمضان نشریات کا اہم پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ رمضان الکریم کی نسبت سے غزوہ بدر کے کچھ حصے اس سے قبل آپ سماعت کر چکے، اور بقیہ کچھ گزارشات غزوہ بدر کی نسبت سے آج کے درس میں ذکر کی جائے گی۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ملنے کے بعد اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور الصبح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی صف بندی فرماتے ہیں۔ صحابہ کی صف بندی جب مکمل ہو چکی تو عرب روایات کے مطابق قریش کی طرف سے ان کے 3 پہلوان میدان میں اترے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ ان تینوں نے میدان میں آ کر امت مسلمہ کے شاہسواروں کو للکارا، اور انہوں نے اپنی قوت اور اپنی طاقت کا رعب جماتے ہوئے متکبرانہ لہجے میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو آواز دی، جس پر انصار صحابہ میں سے 3 نوجوان ان کے مقابلے میں ان کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ لیکن تکبر ان لوگوں میں اس قدر بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے ان 3 انصاری نوجوانوں سے لڑنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، کوئی قریشی ہمارے مقابلے میں آئے، کوئی بڑا ہمارے مقابلے میں آئے۔ بس جب یہ بات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے اسلام کے عظیم 3 شاہ سواروں کا انتخاب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ تینوں شاہ سوار بڑی پھرتی کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کفر کے ان 3 بڑے بڑے متکبر سرداروں کو ان کی اوقات یاد دلاتے ہوئے ان پر قابو پا لیتے ہیں، اور انہیں واصل جہنم کر کے اسلام کا نعرہ اللہ اکبر اس میدان میں بلند کر دیتے ہیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران زخمی ہوتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے قدموں پر اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آتے ہیں۔ اسی اثناء میں
جب کفار کے یہ 3 بڑے بڑے متکبر لوگ مارے گئے تو پھر انن فن لڑائی کا آغاز ہوا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد، فرشتوں کا کفار کو قتل کرنا ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہاں پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ایک واقعہ نقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں غزوہ بدر میں جنگ کے لیے بالکل تیار تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں ایک انصاری صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ سوچنے لگا کہ ان بچوں کی مجھے حفاظت کرنی پڑے گی، تلوار چلانے میں مجھے مشکل پیش آئے گی، چونکہ یہ میں کھل کے ہاتھ نہیں چلا سکوں گا۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ ان میں سے ایک بھائی آہستہ سے میرے کان میں کہنے لگا، چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ اس سامنے والے لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے پوچھا، بھتیجے ابو جہل سے تمہیں کیا کام ہے؟ کیا کہو گے ابو جہل سے؟ اتنے میں دوسرے بھائی نے بھی مجھ سے وہی سوال کیا، چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا، بھتیجے میں جانتا ہوں اسے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ سبحان اللہ، محبت مصطفیٰ سے سرشار ان 2 ننھے بھائیوں نے بڑے خوبصورت جملہ کہا سنا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا ہے، بڑا گستاخ ہے رسول پاک، اور اس نے ہمارے نبی کا بڑا دل دکھایا ہے۔ ہم تو اس سے یہ بدلہ لینا چاہیں گے، اسے مزہ چکھائیں گے کہ ہمارے نبی کی توہین کیسے کی جاتی ہے۔ گستاخ رسول کا اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے اس بات کو بس ویسے ہی سمجھ لیا، اور میں نے کہا اچھا جب مجھے نظر پڑے گی تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد گھوڑے پہ سوار ابو جہل میرے سامنے سے گزرا تو میں نے ان بچوں سے کہا، وہ جا رہا تمہارا شکار۔ بس یہ سننا تھا، وہ دونوں بھائی تو بڑی پھرتی کے ساتھ اس طرف گئے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے زور سے حملہ کیا کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی، اور ہڈی کا گودا جو تھا، جو مغز تھا، وہ بھی نیچے گرنے لگا۔ اس حملے کو دیکھتے ہوئے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لپکتا ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پہ وار کرتا ہے، جس سے آپ کا بازو جو ہے وہ تقریباً کٹ جاتا ہے، اور گوشت کا تھوڑا سا چمڑا جو ہے وہ ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چمڑے کو اور اس بازو کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، سننا آسان ہے، بتانا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن ایسا کرنا بڑا مشکل ہے کہ جب اسلام کے اس عظیم شاہ سوار کے بازو میں لڑائی میں رکاوٹ بنا تو آپ نے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، اپنے ہاتھ کو، اور زور سے جھٹکا دے کر اسے اپنے جسم سے الگ کر دیا کہ جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے، جو جنگ کرنے میں رکاوٹ بنے، وہ جسم کا حصہ ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے وہ حصہ کاٹ دیا اور اپنے بازو کو جسم سے الگ کر کے پھینک دیا۔ آپ زخمی تو ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، اور بڑے لمبے عرصے تک آپ جو ہے وہ حیات رہے غازی کی شکل میں۔ جبکہ آپ کے دوسرے بھائی، انہوں نے بھی ابو جہل پہ حملہ کیا اور اسے زخمی کرنے میں کامیاب رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا اقبال بلند کیا اور وہ اس میدان میں جام شہادت نوش فرما گیا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ اس واقعے میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے تو محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی گستاخ رسول کو معاف نہ کریں۔ اب یہ جنگ ہے اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ 70 بڑے بڑے سردار اور ان میں سے 10 وہ جو دار الندوہ میں بیٹھ کر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، سب کے سب زمین بوس اور سب کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ 70 کو واصل جہنم کر دیا گیا اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کے آخر میں پوچھتے ہیں کہ ذرا چیک کرو کہ ابو جہل کی میت کہاں پر پڑی ہوئی ہے، اس کی نعش کہاں پہ ہے۔ اب نعش کی تلاش میں جب نکلتے ہیں، زخمی تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے موت کے قریب تو پہنچ چکا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت کمزور صحابی تھے اور یہ ابو جہل ان کا اکثر مذاق اڑایا کرتا تھا، وہ انہوں نے دیکھا تو وہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اس کے سینے پہ چڑھ دوڑے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، او بکری چرانے والے کے بیٹے تم کہاں پہ چڑھ گئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، تمہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتا ہے جنگ کا کیا بنا، کون جیتا کون ہارا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ جب ہدایت کے دروازے بند کرتا ہے تو پھر ان دروازوں کو کوئی نہیں کھول سکتا۔ ابو جہل جب یہ پوچھتا ہے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج فتح میرے محبوب کا مقدر بنی ہے۔ اب اس نے آگے سے کیا جملہ کہا، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور پھر اس کی موت کیسے واقع ہوئی، اور اس نے موت سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود سے کیا کہا، اور دیگر بڑے دشمنان رسول کا انجام کیا ہوا، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کروں گا۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔